عزیزان گرامی قدر، اس عالم اسباب میں نت نئے تماشے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہر جوکر کوشش کرتا ہے کہ میرا کرتب دیکھا جائے۔ اسلام اتنا ستھرا اور کھرا دین ہے کہ آج یہودیت اور عیسائیت کو اپنا وجود خطرے میں نظر آ رہا۔ اربوں خربوں ڈالرز وہ ہر سال اپنے ہم عقیدہ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں اور دنیا میں خرچ کرتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں۔ اگر کہیں، پہلی بات ایسا سننے میں ملتا ہی نہیں، اگر کہیں کوئی اکا دکا اگر کوئی بھٹک کر ان کے ساتھ مل بھی جائے، لیکن یہ دیکھے کہ جوک در جوک در جوک لوگ ان مذاہب کو چھوڑ کر اسلام کی حقانیت کو حق پر سمجھتے ہوئے وہ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ دوسرے انداز میں کچھ یوں اس کی تفسیر کر لیں کہ جس نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں ہے، حدیث پاک ہے نا، حضور فرماتے ہیں صحابہ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب سے عجیب ایمان ملائکہ کا، انبیاء کا، سب سے عجیب ایمان انبیاء کا۔ حضور فرماتے ہیں انبیاء کا ایمان عجیب کیسے ہوا؟ ہر وقت تو اپنے رب سے رابطے میں، میرے نبی کھا، میرے نبی پی، میرے نبی چل، جو حکم ملتا ہے نبی کرتا چلا جاتا ہے۔ جو ہر وقت اپنے رب سے رابطے میں رہے اس کا ایمان عجیب کیسے ہو سکتا ہے؟ سب اس کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر ملائکہ کا۔ فرمایا ملائکہ کا ایمان عجیب کیسے ہوا؟ جو ہر وقت اس کی حمد کے سائے تلے رہے، جو ہر وقت اس کی قدرتوں کے نظارے کرے، ہر وقت اس کی عظمتوں کو دیکھے۔ اگر وہ ایمان نہیں لائے گا تو ایمان کون لائے گا؟ ان کا ایمان عجیب کیسے ہوا؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر ہمارا یعنی صحابہ کا؟ حضور فرماتے ہیں تمہارا ایمان عجیب کیسے ہوا؟ چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا، سورج کو پلٹتے دیکھا، ہاتھوں سے چشموں کو جاری ہوتے دیکھا، درخت کو آ کے خدمت میں حاضر ہوتے سجدہ کرتے دیکھا، پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا۔ ایمان تم نہیں لاؤ گے تو ایمان کون لائے گا؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر ہمارا علم جواب دے گیا۔ حضور فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا جب لوگوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لوگوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، یا تو سنا ہوگا، یا تو سنا ہوگا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ دیکھا نہیں ہوگا، کسی نے کسی سے سنا ہوگا اج سکھ متراں دی ودھیری ہے،
کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں. انہوں نے کہا دیکھا نہیں ہوگا سنا ہوگا سنا ہوگا. کہتے ہیں سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی. انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا, انہوں نے سنا ہوگا, انہوں نے سنا ہوگا کہ لاہور کی سرزمین پر, تخت لاہور پر ایک علی نام والا حجویری, ایک علی نام والا حجویری مصلی بچھا کر اس کی زلفوں کی باتیں کر رہا ہے, اس کے مازاق کے کجلے کی باتیں کر رہا ہے, اس کے ید اللہ والے ہاتھوں کی بات کر رہا ہے, وجہ اللہ والے چہرے کی بات کر رہا ہے, سراپے کی بات ہو رہی ہے, کردار کی بات ہو رہی ہے. کل اس نے دیکھا نہ ہوگا سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا, یا پڑھا ہوگا. کیا پڑھا ہوگا؟ قرآن کھولا تو قرآن کہتا ہے والطور, قرآن کہتا ہے والطور, قسم ہے طور و استقامت, اے سراپا مصطفیٰ تیرے استقامت پر قسم. کبھی ون نجم کہہ کے, کبھی والضحا پڑھا, واللیل اذا سجا پڑھا, کبھی علم نشرح پڑھا, کبھی یاسین اور کبھی طٰہٰ پڑھا. انہوں نے کہا اس نے دیکھا نہ ہوگا یا تو سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا. فرمایا اشد لی حباً, فرمایا ٹوٹ ٹوٹ کر مجھ سے عشق کرتے ہوں گے, ٹوٹ ٹوٹ کر. ایک ہوتی ہے محبت, ایک ہوتی ہے محبت, ایک ہوتی ہے شدید محبت. جب شدید پہ مزید شدت آ جائے نا, جب شدید پر مزید شدت آ جائے تو وہ پھر محبت شدید نہیں رہتی, وہ عشق بن جاتا ہے. فرمایا ٹوٹ ٹوٹ کر عشق کرتے ہوں گے. پھر کوٹ مٹھن کے روہی میں غلام فرید کو لوگ دیکھتے تھے. پوچھا فرید وہ ہوا کیا ہے؟ اور تو شہزادہ ہے, صاحبزادہ ہے, پیرزادہ ہے, ہوا کیا ہے؟ بتا تو صحیح تیرے ساتھ معاملہ بنا کیا؟ تو وہ فرید لے آئے. وہ فرید وہاں پر کوٹ مٹھن میں آپ کو ہاتھ جوڑے ہوئے نظر آئے گا کہ ایک واری لنگ آ تو ساڑے جاتے, داریاں کرے ساں میں سکاں لہا کے, فل پان مصری الائچیاں منگے ساں, اتنوں گلابوں میں مل مل دھوئے ساں, میں سرما پوے ساں, میں کنگھا کرے ساں, میں کولو بہے ساں بنڑا بنا کے, ایک واری لنگا تو ساڑے جاتے. کبھی مولانا جامی یاد آ جاتے ہیں, نسیمہ جان بے بتہا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن. کبھی آپ کو بریلی شریف میں, بریلی شریف کا تاجدار امام احمد رضا نظر آتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں. پھر جیسا جیسا محبت کا رنگ چڑھا نا, پھر اسی میں وہ نغمہ گناہ ہو گیا, اسی میں نغمہ گانے لگ گیا میرے مصطفیٰ کا, حضور کی نعت پڑھنے لگ گیا. ہمارا مذہب محبت کا مذہب ہے, محبت کا مذہب ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمان صرف تسبیح چلانا جانتا ہے, اس کا اور کوئی کام نہیں. تسبیح ہو بس مسلمان بس وہی ہے. یہ ہماری نسل کے ذہنوں میں بات ڈالی جا رہی ہے. لیکن اسلام کے اتنے مار کے, اتنے غزوات, یہ ہمارے بچوں کے ذہنوں سے یہ ہٹائے جا رہے ہیں کہ بچوں کو پتہ نہ ہو کہ واقعہ کربلا میں کیا ہوا تھا, بدر میں کیا ہوا تھا, احد میں کیا ہوا تھا, حنین میں کیا ہوا تھا. اس ملک کے بننے کا مقصد کیا تھا. ہم مسلمان لوگ بڑے کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں, بڑے کھلے دل کے. ہمارے ساتھ جو قومیں ہیں پچھلے 76 سال گزرے ہیں,
یہ اب کچھ وقت سے کچھ شرارتیں کی جا رہی ہیں مسلمانوں کے نام پر، لیکن آپ پچھلے اتنے سالوں میں دیکھیں، ہمارے ساتھ ہندو رہ رہا ہے، ہمارے ساتھ سکھ رہ رہا ہے، ہمارے ساتھ پارسی رہ رہا ہے، ہمارے ساتھ پتہ نہیں کتنے مذاہب کے لوگ رہ رہے ہیں۔ آج تک کوئی یہ تو بتا دے نا کہ جو اتنی جن کی دوسری تیسری نسل ہم میں چل رہی ہے، کبھی کسی مسلمان کے بچے نے کسی گرجے کے سامنے بھی جا کے نعرہ لگایا ہو کہ جب ان پر مشکل گھڑی آتی ہے، یہی مسلمانوں کے بچے یہ اٹھتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک امن کی دلیل بن جاتے ہیں، ان کے لیے دوسرا کیا اسے کہتے ہیں، آپس میں ایک اچھے تعلق کی دلیل بن جاتے ہیں۔ اسلام تو ایسا مذہب ہے، اسلام تو اس بات کا درس دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے یہاں پہ اپنے دین کی اشاعت نہیں کریں گے، آپ بیٹھے رہیں، آپ کا مذہب ہے، کوئی آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ آپ اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو جاؤ، یہ کہیں نہیں ہے۔ اور نہ ہی اسلام نے کسی کو یہ حکم دیا ہے، یہ حق دیا ہے کہ کوئی اٹھے اور اٹھ کے کسی کا گرجا جلا دے، کسی کا مندر جلا دے، کسی کا کلیسا جلا دے۔ کہیں اسلام کہیں حکم نہیں دیتا۔ جب جہاد کا حکم آتا ہے تو وہ حکومت وقت کا کام ہے جہاد کا اعلان کرنا، یا اس کی کنڈیشنز علماء نے بیان کی ہیں، کبھی آپ کا یہ سارا اردو بازار ساتھ ہے، اٹھا کے پڑھیں، اس انداز میں نہیں ہوتا۔ یہ جو واقعہ یہ پیش آیا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔ ہو سکتا ہے انہی کی کسی بندے نے وہ جلایا ہو اور جلا کے مسلمانوں پہ تھوپنے کی کوشش کی ہو عالمی سطح پہ کہ ہمیں اس کی ہمدردیاں ملیں گی۔ یہ بہت بڑا ڈرامہ چل رہا ہے۔ آپ روز ہمارا قرآن جلاتے ہیں اور ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ روز یہ حرکت کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے بڑی تکلیف دہ عمل ہے کوئی ہمارے قرآن پاک کو نزد عاجز کرے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی پاکستانی قوم اپنی حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ اس کے اوپر اقدامات کیا کرتی ہے۔ اگر جلانے ہوتے گرجے، اگر مندر جلانے ہوتے، یہ مشکل کام نہیں ہے، لیکن ہمیں ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ حکم تو یہاں تک ہے کہ آپ دوسرے کے جھوٹے خدا کی بھی تذلیل نہ کرو، ایسے الفاظ گالی گلوچ استعمال نہ کرو کہ آپ اس کے جھوٹے خدا کو، اس کا جھوٹا خدا جو ہم جھوٹا کہہ رہے ہیں وہ اسے خدا کہتے ہیں، آپ اس کی تذلیل کرو، وہ آپ کے سچے خدا کے بارے میں اپنی زبان دراز کریں۔ وہ ایک نوجوان پچھلے دنوں وہ گیا اور اس نے پوری دنیا کو ایک بہت بڑا میسج دیا۔ اس نے ہاتھ میں بائبل پکڑی تھی، اس نے کہا کہ میں جلاؤں گا، میں بائبل جلاؤں گا۔ ان کی گورنمنٹ نے اجازت بھی دے دی، سیکورٹی بھی مل گئی، پوری دنیا کا میڈیا وہاں موجود ہے، لیکن اس نے وہاں پہ تاریخی الفاظ کہے۔ اس نے کہا چاہوں تو اپنے دل کا درد کم کرنے کے لیے، کہ آپ نے ہمارا قرآن جلایا ہے، اپنے دل کا درد کم کرنے کے لیے میں بھی جلا سکتا تھا، پر میرا دین اجازت نہیں دیتا، میرا دین اجازت نہیں دیتا۔ ہم سارے نبیوں کی عزت کرتے ہیں، ان کا حیا کرتے ہیں، آسمانی تمام کتابوں کا ادب کرتے ہیں، ہم ہر ایک کی عبادت گاہ کو ان کے لیے مقدم جانتے ہیں۔ ہم نہ تو ان کے مذہب میں مداخلت کرتے ہیں، نہ کسی کی اپنے مذہب میں مداخلت برداشت کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان کے ہماری طرف سے یہ احتجاج ریکارڈ کرے کہ ہم قرآن پاک جلانے کی بھی مذمت کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس نے یہ حرکت کی ہے اسے کیفر کردار پر پہنچایا جائے، اور جنہوں نے
ان کی عبادت گاہوں کو جلایا ہے، ان کے گرجوں کو جلایا ہے، ہم اس کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ان کا جلانے والوں کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ کسی اور مذہب سے ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔